السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 7th کلاس کا چیپٹر مساوات پڑھیں گے، اس لیے آپ اپنی اسلامیات کی بک کا پیج نمبر 70 اوپن کر لیجئے۔ شروع کرتے ہیں۔ مساوات کے معنی ہیں برابر ہونا، یکساں ہونا یا برابری۔ اس کو انڈرلائن کر لیجئے فرسٹ سینٹنس کو۔ مساوات کے معنی ہیں برابر ہونا، یکساں ہونا یا برابری۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں اور عزت و احترام میں بھی سب انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں، اسی لیے تمام انسانوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ اہمیت: اسلام مساوات کا دین ہے، اس میں تمام انسانوں کا درجہ ایک جیسا ہے۔ اسلام میں مساوات کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ ترجمہ: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی یعنی نیک اور زیادہ پرہیزگار ہے یعنی نیک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری، کوئی فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت صرف یعنی بڑائی، صرف عزت، بڑائی اور مقام جو ہے وہ صرف تقویٰ کی بنا پر حاصل ہوتا ہے کہ کون کتنا نیک ہے۔ کسی کو اس لیے اسلام زیادہ اچھا نہیں سمجھتا کہ وہ گورا ہے یا وہ پڑھا لکھا ہے۔ اگر کسی کو اچھا سمجھتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا کتنا ڈر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کس قدر جو ہے وہ عمل کر رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، ان ارشادات سے واضح ہے کہ اسلام کی بنیاد انسانی مساوات پر قائم ہے، یعنی تمام انسان برابر ہیں۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو اس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، نیکی ہے اور اللہ کا ڈر ہے۔ کسی خاندان، کسی نسل، کسی پیشے یا مال و دولت کی وجہ سے انسان کو بڑائی حاصل نہیں ہوتی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں دنیا کی بڑی قومیں مساوات کا دعویٰ تو ضرور کرتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں یعنی پریکٹیکل لائف میں وہ مثالیں پیش نہیں کرتی جو اسلام نے پیش کی ہیں۔ ہندوؤں میں ذات پات یعنی جو کاسٹ ہوتی ہے اس کو ذات کہتے ہیں کی تمیز سے سب واقف ہیں، یعنی ہندوؤں میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اچھی کاسٹ سے ہے، کون بری کاسٹ سے ہے، کون بڑی کاسٹ سے ہے، کون امیر کاسٹ سے ہے، کون غریب کاسٹ سے ہے، اس طرح کر کے یہ بہت ادھر چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ ہندوؤں میں جو شخص کسی نچلی ذات یعنی نچلی کاسٹ، چھوٹی کاسٹ سے ہو یعنی شودر کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ اس معاشرے میں گھٹیا سمجھا جاتا ہے، جبکہ براہمن یعنی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونے والے کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، چاہے اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہودی اپنی نسل کے گھمنڈ ہوتا ہے غرور، تکبر۔ یہودی اپنی نسل کے گھمنڈ میں اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ مغربی ممالک میں بھی کالے اور گورے کے فرق سے آزاد نہیں، جبکہ رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کے فرق کے باوجود تمام مسلمان برابر اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مساوات کی مثالیں: اسلام نے انسانوں کو مساوات کا سبق دیا ہے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے، یعنی سیاہ فام تھے، سیاہ لوگوں سے ان کا تعلق تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تقویٰ
اور نیکی کی بنیاد پر انہیں یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سیدی یعنی اے میرے آقا کہہ کر پکارتے تھے۔ اس طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر عرب تھے، یعنی عرب کے علاقوں میں نہیں رہتے تھے، لیکن اسلام میں ان کا درجہ قریش مکہ کے بڑے سے بڑے سردار سے بھی کم نہ تھا۔ عہد رسالت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبیلہ بنی مخزوم کی ایک اور معزز عورت تھی، عزت دار عورت تھی، لیکن اس نے چوری کی، وہ پکڑی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی۔ لوگوں نے سفارش کروائی کہ اس کو معاف کر دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، کہ وہ معزز خاندان کی فرد ہے، اس سزا سے اس کی اور اس کے خاندان کی نیکسٹ پیج پر آ جائیں، اس کے خاندان کی رسوائی ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر میری بیٹی بھی ایسا کام کرتی تو میں اسے بھی یہی سزا دیتا۔ اسلام نے مساوات کی عملی تربیت کے موقع فراہم کیے ہیں، یعنی اسلام جو ہے وہ برابری بیلنس رکھنے کو جو ہے وہ پریکٹیکلی بھی عمل کر کے دکھاتا ہے۔ مسلمان دن رات میں 5 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس میں عالم اور جاہل، غریب اور مالدار، حاکم اور رعایا، حاکم یعنی بادشاہ اور رعایا عوام، سب افراد ایک ہی صف میں ایک ہی رو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ اس طرح حج کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں، سب ایک جیسا لباس پہن کر اپنے رنگ، نسل، مرتبے کو بھلا کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزہ بھی مساوات کا عملی مظاہرہ پیش کرتا ہے۔ جماعت کے تمام طلبہ برابر ہوتے ہیں، اساتذہ ان سے مساوی یعنی ایک جیسا سلوک کرتے ہیں اور طلبہ باہم ایک دوسرے کا ایک جیسا خیال رکھتے ہیں۔ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ جزاک اللہ۔